جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی آفتیں اس پر نازل کرے، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کے لیے سلامتی ہو۔ آج شام ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم اپنے بھائی سیمول اور بہن پروین کے خاندان کی وساطت سے سب مل کر اس بیداری کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج سے کچھ دن بعد ہم یسوع مسیح کی ولادت کا جشن جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں۔ چونکہ آج کے دن ہم 9 دسمبر میں ہیں اور تقریباً 13-14 دن کے بعد ہم یسوع مسیح کی ولادت کے دن کا جشن منانے والے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کرسمس کے لیے تیار ہیں؟ بچوں نے کہا جی ہاں۔ تیار ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ان بچوں کی بات کریں تو یہ تو پچھلے 3-4 دنوں سے یسوع مسیح کی ولادت کی اس خوشی میں گھر گھر جا کر اور دکانوں پر جا کر یسوع مسیح کے جنم دن کی جو ہے خوشی کو گیتوں کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے اور دعا کے ذریعہ سے جو ہے سنا رہے ہیں۔ گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ صفائیاں کر رہے ہیں، سجاوٹ کر رہے ہیں، لوگ لائٹس لگا رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، اگر آپ ریڈیو سنیں تو اس پر بھی آپ کو کرسمس کی تیاریوں کی نشانیاں اور علامتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ یہ ہم تو 15 نومبر سے گھر گھر جا کر عبادتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈوانس میں ہی اب جو ہے وہ بڑے دن اور نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم کتنے جو ہے وہ خوش قسمت ہیں، یا ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 25 دسمبر کو یسوع مسیح کے جو پیدا ہونے کی عید ہے، ولادت کی عید ہے، وہ منائیں گے۔ لیکن جب پہلا بڑا دن اس دنیا میں ہوا تو کیا اس وقت لوگ تیار تھے کہ یسوع کب اس دنیا میں آ رہے ہیں؟ بہت چند لوگ جو ہے وہ آپ کو تیار ملیں گے، جن میں مریم جو ہے وہ خود تو تیار تھی لیکن لوگ تیار نہیں تھے، اسی لیے اس کو جو ہے پیدائش کے وقت، وضع حمل کے وقت جگہ نہیں ملی تھی۔
یوسف تیار تھا، اس لیے اس نے اتنا لمبا سفر کر کے بیت لحم جا کر جو وہ اپنا نام لکھوانا چاہا۔ لوگ اس وقت بالکل تیار نہیں تھے۔ جن فقیوں، فریسیوں اور سردار کہانوں کو پتا تھا، جو ہیرودس بادشاہ کے دربار میں تھے، جنہوں نے بائبل میں سے پڑھ کر سنایا تھا کہ یسوع کے بارے میں نبوت ہوئی ہے کہ بیت لحم افراطہ کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز چھوٹا نہ ہے۔ انہیں پتا تھا یسوع نے بیت لحم میں پیدا ہونا ہے، لیکن فقی، فریسی اور جتنے ہیکل میں مذہبی لوگ تھے وہ یسوع مسیح کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس کی پیدائش کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کے مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس کے پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات ہے کہ آج یسوع اب دوبارہ اس دنیا میں بچے کی صورت میں نہیں آنے والا، اب وہ دوسری آمد میں بادشاہ بن کے آنے والا ہے۔ وہ اب ایک انصاف کرنے والے قاضی کے طور پر آنے والا ہے، اور جب یسوع اس دنیا میں آتا ہے تب لوگوں کو وہ متاثر کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور میرے عزیزوں روزمرہ کی زندگی کو وہ متاثر کرتا ہے۔ مریم اور یوسف، مریم کیا کہہ رہی تھی کہ جب کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیوں کر ہوگا؟ تو جب اسے بتایا گیا کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا اور خداوند کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ یوسف کو آپ دیکھیں، جو مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بدنام نہ ہو، اور جب جبرائیل فرشتہ اسے آ کر بڑے دن کے موقع پر، جب پہلا بڑا دن تھا، اس کو بتایا کہ تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یہ جیسے یسایہ کی معرفت لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہ جب بات پتہ چلی یوسف کو تو اس کی زندگی بدل گئی۔ میرے عزیزوں، جن زندگیوں میں آج بھی یسوع آتا ہے نا، وہ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اگر آپ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے، دیکھیے ذرا دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور 17ویں آیت، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ وہ آدم کی جو بلڈ لائن ہے اس سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ آدم نافرمان تھا، اور وہ فرما بردار یسوع جو کوہ کلوری پر فرما برداری کے باعث قربان ہو گیا، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی اور وہ سب نہیں ہو گئی۔ اگر کوئی کسی کی زندگی میں یسوع آتا ہے نا، کسی کی زندگی میں یسوع آتا ہے تو وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں رومیو 8واں باب اور 16ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ رومیو 8واں باب اور 16ویں آیت میں یہ واضح طور پر پولس لوگوں کو بتاتا ہے کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور 12ویں آیت بھی پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند کا حق بخشا۔ جن کی زندگی میں یسوع آتا ہے وہ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور جن زندگیوں میں یسوع آتا ہے وہ خداوند کے وارث بن جاتے ہیں۔ اگر یہی رومیو 8ویں باب کی 17ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے اور اگر فرزند ہے تو وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال پائیں۔ دیکھیے جس کی زندگی میں یسوع آتا ہے وہ زندگی نئے مخلوق کی طرح بن جاتی ہے، وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے،
وہ مسیح کا ہم میراث بن جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کے وہ دشمنوں سے بدل کر دوست بن جاتا ہے۔ اگر دیکھیں یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور 4 آیت، آپ میں سے کوئی پڑھے پلیز۔ یعقوب کا عام خط 4 باب اور 4 آیت یوں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ جب آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے منہ موڑ کر خداوند کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ خدا کے دشمن کی بجائے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں رومیو نامی آیت، اس میں لکھا ہے کہ وہ روح دیتا ہے اپنا، مسیح کا روح ہے۔ رومیو 8واں باب 8ویں اور 9ویں آیت میں آپ کے لیے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اپنی زندگی میں بھی اگر خداوند کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضمانت میں کیا مل جاتا ہے؟ خدا کا روح مل جاتا ہے، اور وہ اپنی معافی دیتا ہے۔ اگر یوحنا کی انجیل 3 باب اور 14 آیت پڑھے، آپ کو معافی ملتی ہے ابدی زندگی کے لیے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 14 آیت یوں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، اگر آپ خدا کے بیٹے نہیں بنے، اگر آپ نئے مخلوق نہیں بنے، اگر آپ کا روح خدا کے روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی نہیں دیتا کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، اگر ابھی تک آپ دنیا سے پیار کرتے ہیں اور خدا اس کے ساتھ دشمنی میں ہے، تو یاد رکھیے مکاشفہ کی کتاب اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور ہر کسی کے کام کے موافق اس کو اجر دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا اور اول اور آخر ہوں۔ میرے عزیزوں، یسوع اب بچے کی صورت میں چرنی میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ بادشاہ کے طور پر اس دنیا میں آ رہا ہے، اور جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ سارے کام وقوع پذیر نہیں ہوئے، وہ آج شام اس بات کا جائزہ لیں۔ یاد رکھیے اگر یسوع آ گیا تو پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا، پھر کوئی دوسرا موقع نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خداوند ہمیں اب معاف کر دے تو ہم تمہیں قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، آج ہی وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ بڑی سخت آیت آپ کو 15ویں آیت میں ملتی ہے جس میں لکھا ہے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ میرے عزیزوں، جائیں گے کون؟ یہ سارے جھوٹے، یہ سارے خونی، بت پرست اور غلط باتوں کو پسند کرنے اور گڑنے والے خداوند کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ جائیں گے کون؟ 14 آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ میرے عزیزوں، یسوع آ رہا ہے، اور دنیا کی یہ تمام جو علامتیں ہیں، سمٹمز ہیں، وہ اس بات کی دلالت ہے کہ یسوع اس دنیا میں اب جلد آنے والا ہے۔ آپ 2022 کے بڑے دن کے موقع پر اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں کہ یسوع اگر آج رات بھی آ جائے
तो हम यीशु का बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करें, ना कि हम जहन्नम में जाएं, आग में तड़पे और वहां पर उस अमीर शख्स की तरह रोते फिरे जो कह रहा था कि बाप अब्राहम लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे गले को क्या करे, तार करे। मेरे अजीजों, आज मौका है, यीशु के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि यीशु आज रात को आ जाए, कल आ जाए, वो 24 दिसंबर को आ जाए, लेकिन अब हमने इस बड़े दिन पर जो असल तैयारी करनी है वो यीशु से मिलने के लिए करनी है, ताकि जब यीशु आए तो हम हवा में बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करें। खुदा मुझे और आपको इस जिंदा उम्मीद में जिंदगी गुजारने और यीशु के लिए तैयार होने का फजल बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।